بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل رحمۃ للعالمین۔ اہل وطن، آج ہم نظریہ پاکستان میڈیا ہاؤس، نظریہ پاکستان موومنٹ اور نظریہ پاکستان کونسل آف لائرز کے پلیٹ فارم سے آپ کی زبان بن کر، 24 کروڑ لوگوں کی زبان بن کر اس قوم کے چہرے پر اترے ہوئے سوالات کی ترجمانی کرنے کے لیے، اس قوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو آگے تک پہنچانے کے لیے اپنے دیش کی معزز محترم اعلیٰ اور اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججوں سے 4 سوال کرتے ہیں۔ قوم کا پہلا سوال کہ جناب، نظریہ پاکستان کی اصل اساس اور بنیاد ہے۔ آپ اپنے شعور کی بلند ترین سطح پر، اپنے علم کی بلند ترین سطح پر اس بات کا بہت اچھی طرح ادراک رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، نظریہ پاکستان کی توقیر اور عزت کے لیے آپ نے کیا اقدام فرمائے ہیں؟ آپ نے کہاں کیا فیصلے دیے ہیں؟ اور نظریہ پاکستان کے مخالفوں کے خلاف کس جگہ پر آپ نے کس مخالف کے خلاف سو موٹو ایکشن لے کر اس کو کیف کردار تک پہنچایا ہے، تاکہ جس نظریے پر پاکستان کی عمارت بلند ہوئی ہے، اس نظریے کی حفاظت کر کے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنا دیا جائے۔ قوم کا دوسرا سوال، عدالت عالیہ میں بھرتی ہونے والے جو نام آتے ہیں، ان کی اکثریت کے پیچھے سیاسی قوت کار فرما ہوتی ہے، رشوت اقربا پروری کار فرما ہوتی ہے، ان کی سفارشات میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ یہ جانتے ہوئے وہ جب عدالت عالیہ کے جج اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ قوم حیران ہوتی ہے کہ ان کو اپوائنٹ کرنے والے، اعلیٰ اختیارات رکھنے والے جج صاحبان نے اس کو کیوں نہیں روکا، اور ان کا بھرتی ہو جانا انصاف کے تابوت میں ایک کیل ٹھوکنا ہے جناب والا۔ اور حال ہی میں یہ منظر قوم نے دیکھا ہے کہ کچھ جج صاحبان اپنی اہلیت کی بنیاد پر، اپنے میرٹ کی بنیاد پر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہائی کورٹ کے جج اپوائنٹ نہیں ہوئے۔ قوم سوال کرتی ہے کہ آپ کے بااختیار ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہوا ہے؟ قوم کا تیسرا سوال جناب والا، آپ جب اعلیٰ اور اعلیٰ ترین جج صاحبان کی کرسیوں پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو سب لوگ بمائے ہم وکلا صاحبان کے آپ کے سامنے جا کے سر کو جھکاتے ہیں، مائی لارڈ کہہ کر بلاتے ہیں، عزت مآب کہہ کر بلاتے ہیں، یور آنر کہہ کر بلاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی قوم کے کانوں میں آپ کے وہ ریمارکس گونجنے لگتے ہیں کہ جو کسی ادارے کے ایک فرد کی غلطی کی بنیاد پر، ایک فرد کے گناہ کی بنیاد پر پورے ادارے کی تذلیل، توہین اور تضحیک ہو رہی ہوتی ہے، جس سے ریاست کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ کی شان بلند ہوتی ہے۔
تو کیا ایک اسلامی مملکت کے قاضی کا یہ رویہ درست ہے؟ قوم کا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا آزادی کے ان 74 سالوں میں آپ نے سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک کوئی ایسا عدالتی نظام دیا ہے جس میں تطہیر کا عمل رائج ہو کر قرآن مقدس کی تعلیمات کے مطابق، احادیث پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق، نہج البلاغہ کی تعلیمات کے مطابق یا دوسرے آپ کے اعلیٰ ترین فقہی نظام کے مطابق ایسا ہوا ہو جس نے نیچے سے لے کر اوپر تک انصاف سستا کر دیا ہو، انصاف جلد کر دیا ہو، غریب اور امیر کے لیے انصاف ایک جیسا کر دیا ہو، جس پر کوئی سیاستدان اثر انداز نہ ہوا ہو، جس پر کوئی بیوروکریٹ اثر انداز نہ ہوا ہو، جس پر کوئی طاقتور اثر انداز نہ ہوا ہو، جس پر کوئی جاگیردار اور سرمایہ دار اثر انداز نہ ہوا ہو، جس پر اقربا پروری اثر انداز نہ ہوئی ہو، جس پر صرف انصاف کا راج ہوا ہو۔ کیا ایسا نظام آیا ہے؟ اگر آج تک ایسا انصاف نہیں آیا تو یہ سوال قوم بھی پوچھتی ہے اور یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں بھی ہوگا۔ آپ اس پر غور فرمائیے جناب والا، یہ میری ذات کے سوال نہیں، یہ 24 کروڑ عوام کے سوال ہیں، یہ اس انصاف کے لیے ترسی ہوئی قوم کے سوال ہیں۔ آپ سے پھر دست بستہ التجا ہے، اگر یہ منصفانہ نظام نہ ملا تو پھر ریاست قائم کیسے رہے گی، ادارے عزت کیسے پائیں گے، اور ہم آپ کو اپنا منصف کیسے تصور کریں گے؟ بہت شکریہ۔